جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے عطا ہوئے، ان میں سے ایک معجزہ اور سب سے بڑا معجزہ معراج کا واقعہ ہے، اور ہم سب ماشاءاللہ جانتے ہیں اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ویسے ہی یاد دہانی کے لیے۔ معراج اسے کہتے ہیں کہ ایک رات میں، رات کے ایک حصے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مکہ سے، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس، یروشلم جسے آج کل کہا جاتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سفر ہے، فضائی سفر 1200 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ تو ایک ہی رات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور صرف بیت المقدس نہیں، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے۔ اہل سنت والجماعت ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ ایک ہی رات بیت اللہ سے بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمان، اور پھر 7 آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں تک تشریف لے گئے، اور اسی رات میں واپس تشریف لے آئے۔ اور یہ واقعہ آپ کے ساتھ جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیش آیا۔ آپ جسمانی طور پر آسمانوں پر تشریف لے گئے، صرف روحانی طور پر نہیں۔ روحانی طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان سو رہا ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے، یہ روحانی طور پر ہے۔ آپ کے ساتھ یہ واقعہ روحانی طور پر نہیں، جسمانی طور پر پیش آیا کہ آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف واقعات اور مختلف احوال، ایک عظیم الشان واقعہ تھا، عظیم الشان واقعہ تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی انسان کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا اور آخری واقعہ تھا۔ اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نبوت ہی مکمل ہو گئی۔ انسانی تاریخ کا یہ پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنی دنیاوی زندگی میں آسمانوں پر چلا گیا اور پھر 7 آسمانوں سے آگے نکل گیا، اور پھر اسی رات میں واپس تشریف لے آیا۔ یہ اللہ رب العزت نے معجزہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات اور مختلف واقعات بیان فرمائے ہیں جو اس معراج کی رات میں پیش آئے۔ تو فرمایا مختصر، جب میں سدرۃ المنتہا پہنچا، سدرۃ المنتہا وہ آخری 7 آسمانوں سے اوپر ایک مقام پر پہنچا، سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا قرآن نے بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک درخت ہے بیری جیسا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا اعجاز اور معجزہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سمجھنے والوں کو سمجھ آ جائے۔ آپ سمجھانے کے لیے انسانی عقل کے مطابق بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک ایسا درخت ہے جیسے بیری کا درخت ہوتا ہے، لیکن اس کے پھل اتنے بڑے بڑے جیسے حجر کے مٹکے، بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، اور اس کے پتے ایسے تھے جسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں۔ اب انسان تو انہی چیزوں کو جانتا ہے نا، اور کس طرح سمجھایا جائے۔ فرمایا جب میں یہاں پہنچا تو سیدنا جبرائیل امین جو مسلسل میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اب آگے بڑھیے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ مناسب نہیں ہے ایک ساتھی کے لیے کہ وہ سفر میں دوسرے ساتھی کو اکیلا چھوڑ دے، آپ یہاں تک آئے ہیں، آگے بھی میرے ساتھ چلیے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا، فرمایا میں اللہ کے قریب جتنا آج ہوا ہوں آپ کی برکت سے زندگی میں پہلا کبھی نہیں ہوا، اور میری انتہا یہی ہے۔ فرمایا اس سے ایک قدم بھی میں نے آگے اٹھایا تو اللہ کے نور سے جل جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ یہ مقام میرا نہیں ہے، یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، اور بڑھتے بڑھتے ایسی جگہ پر پہنچا کہ سارے
دنیاوی آوازیں ختم ہو گئی. ایک مقام وہ آیا جہاں قلم چلنے کی آواز آئی، اس سے بھی آگے بالکل پرسکون، بالکل آوازیں ختم ہو گئی. اور میرے دل میں تھوڑی سی وحشت ہوئی، تھوڑی اجنبیت محسوس ہوئی. تو سیدنا صدیق اکبر کی آواز میں مجھے کسی نے آواز دی، اور بعد میں اللہ نے فرمایا ہم نے صدیق اکبر کی شکل کا ایک فرشتہ یہاں رکھا ہوا ہے. صدیق اکبر کی آپ فضیلت دیکھیں، ساتوں آسمانوں سے اوپر جہاں کوئی نہیں جا سکتا، وہاں ایک فرشتہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں گفتگو کرتا ہے. اور بعض روایات میں کہتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، شیعہ حضرات کی روایات میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی آواز میں آواز دی گئی. تو بہرحال آپ تشریف لے گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج میں جب میں گیا تو مجھے 70,000 حجابات، تصوف میں لوگوں نے کہا 70,000 مقامات عطا کیے گئے. ہر مقام اللہ کے قرب کا ایسا مقام کہ ایک اور دوسرے مقام کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. یہ سارے تصوف، یہ سارے پردے اللہ نے مجھ سے ہٹا دیے اور میں اللہ کے قرب میں پہنچا. فرمایا ہٹنے کے بعد پھر ایک رف سبز قسم کا ہرا گرین کلر کا ایک تخت آیا، اور اس تخت پر بیٹھ کر میں عرش کے قریب ہو گیا. اور اے صحابہ وہاں کی کیا حالت تھی میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا. وہاں کیا ہوا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے، یعنی کہ کائنات کا سب سے بڑا فصیح، کائنات کا سب سے بڑا بلیغ، کائنات کا سب سے بڑا عالم، اور اللہ کا افضل اور اعلیٰ اور مقرب نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انسان میں تجھے بتا نہیں سکتا ہوں کہ وہاں کی خوبصورتی اور وہاں کا حسن اور وہاں کا مزاج اور وہاں کی روحانیت کیا ہے، الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. بعض علماء کا خیال ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا، اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ آپ نے دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا میں سیدنا جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. اور بہرحال پھر اسی مقام پر اللہ رب العزت نے چند تحفے عطا فرمائے. سب سے بڑا تحفہ نماز کا، جو پہلے 50 تھیں آپ جانتے ہیں پھر 5 ہو گئیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہیں تو 5 لیکن ثواب اس کا 50 ہی رہے گا. اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سنائی گئی، پڑھائی گئی، جو بہتر اللہ جانتا ہوا، لیکن نازل سورہ بقرہ کے آخر مدینہ منورہ میں ہوئی. اور تیسرا تحفہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کے امتی یا انسانوں میں سے جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. شرک اتنا بڑا وبال ہے کہ مشرک کی معافی نہیں ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اس معاملے میں جتنی احتیاط ہو سکے انسان کو کرنی چاہیے، جتنی احتیاط ہو سکے انسان کو کرنی چاہیے. اور شرک کیا ہے؟ مخلوق میں سے کسی بھی انسان کے لیے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ولی تو بہت بات کی چیز ہے نا، کسی بھی انسان کے لیے، حتیٰ کہ نبی کے لیے، حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسی صفت یا کوئی ایسی چیز ثابت کرنا جو اللہ کا خاصہ ہے، یہ شرک کہلاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمایا جو شرک نہیں کرے گا اور ایمان پر باقی رہے گا، ایمان پر باقی رہے گا تو شرک نہیں کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. اور چوتھی چیز فرمایا جو انسان کسی نیکی کا ارادہ کرے گا اللہ فرماتے ہیں اے پیارے محبوب میں اسے ایک نیکی کا ثواب دے دوں گا صرف ارادہ کرنے پر. ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا ارادہ کر لے،
لیکن ارادہ دل والا یہ نہیں ہے بس دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہے. دل سے ارادہ کرے. ارادہ کام ہی دل کا ہے. ارادہ کر لیں نیکی کرنے کا تو نیکی کا ثواب مل گیا، اور اگر اس نے ارادے پر عمل کر لیا تو ایک کے بدلے 10 نیکی ادا کروں گا.